حضرت داؤد علیہ السلام کا توبہ ہے، فاستغفر ربہ، کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کیا، گر پڑے، فخر راکعا، اور رکوع کے حالت میں، سجدے کے حالت میں گر پڑے، واناب، انہوں نے توبہ کی۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا توبہ بھی کا تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ صاد آیت نمبر 34 میں، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا، وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اس کے کرسی پر کسی اور آدمی کو بٹھایا، ثم اناب، پھر انہوں نے توبہ کی۔ ان سب کا توبہ کا تذکرہ ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سید الاولین والآخرین ہیں، آپ علیہ السلام کا بھی توبہ ہے۔ اگرچہ آپ علیہ السلام کو اس طرح کے کوئی گناہ کا تذکرہ کہیں نہیں ہے، لیکن آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ آپ علیہ السلام تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہوتے تھے، لیکن آپ نے کبھی ایک دفعہ فرمایا کہ کبھی کبھار میرے دل کے اندر غفلت کی معمولی سے پردہ آتا ہے، اسی پر میں اللہ کا توبہ کرتا ہوں، اللہ سے توبہ کرتا ہوں، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ وَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، کبھی کبھار معمولی سی انہیں غفلت کا جو معمولی سی ایک رکاوٹ آ جاتی ہے، تو اسی پر میں روزانہ 70 سے زیادہ توبہ کرتا ہوں، 70 مرتبہ سے زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ توبہ کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگوں تم سب اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ استغفار کرو، فإنی اتوب الی اللہ فی اليوم 100 مرہ، ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ یہ تمام انبیاء کا جو ہے کیا ہے، توبہ کرنا ان کا شیوا ہے، تمام انبیاء کا شیوا ہے توبہ استغفار کرنا۔ اگرچہ ہمارے نبی علیہ السلام سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، اس کے باوجود آپ نے توبہ استغفار کی کثرت، اس لیے توبہ استغفار کی تاکہ امت کو بتایا جائے کہ توبہ استغفار ہمیشہ ہمارا شیوا ہونا چاہیے۔